آپ کے خلاف جھوٹے بنے، مقدمے بنے، صحیح بنے، جیسے بھی تھے، کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہو یا آپ کے خلاف مقدمہ بنے اور آپ کی پارٹی یہ اعلان کر دے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، کسی نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ان کا منہ توڑ دیں گے، بازو توڑ دیں گے، ناکو چنے چبا دیں گے؟ اب ایسا فوری اس وقت ایک سیکنڈ میں ایک منٹ بات تو کرنے دیں. ابھی اس وقت ایسا یار بات تو میں بتا دوں کیا ہوا ہے. میں اس وقت ابھی ایک ہفتے میں ایسا کیا ہوا، ایسا پی ٹی آئی نے کون سا کام کیا ہے کہ آپ کو لگا کہ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. نہ اس وقت الیکشن ہونے والا ہے، نہ اس وقت ملک کے اندر کوئی ایسی سیاسی گہمہ گہمی ہے، نہ اس وقت ملک میں اتنا کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. الیکشن ہو رہا ہے، میں سر میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سیٹیں جو مخصوص نشستیں ان کی مخصوص نشستیں آپ نے نمبر اگر وہ مل بھی جاتی ہیں سر، میری گزارش دیکھیں ایک لمحے کے لیے تصور کریں وہ ان کو مل گئی ہیں، کیا حکومت بدل جائے گی؟ حکومت نہیں بدلنے والی. یہی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر پینک کس بات کا ملک صاحب سمجھاتے ہیں. کسی کو شوق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا، اس کو اتنا ڈیلے کیا گیا. اب مجھے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں اس میں نیا کیا کیا جو آپ کو لگا کہ اب ایک دم تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو جب لے کے جاتا ہوں. خان صاحب جنہوں نے بات کی نا، لڑائی وہاں سے شروع ہوئی. آپ کے خلاف عدم اعتماد آئی، آپ نے اس ملک کے عدم اعتماد کے سسٹم کو ماننے سے انکار کر دیا، ملک کو ہلا کے رکھ دیا. آپ نے کہا میں اس کو نہیں مانتا. آپ نے ایک تقریر کی، میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں. آپ نے کہا اس ملک کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا. آپ نے اپنی ایٹمی اثاثوں کے خلاف پوری دنیا کو بتا دیا کہ نہیں جی اب میں حکمران نہیں ہوں، اب یہ ملک دہشت گرد ہے. یعنی آپ اس سے بھی باز نہیں آئے. آپ کے خلاف جھوٹے بنے، مقدمے بنے، صحیح بنے، جیسے بھی تھے. کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہو یا آپ کے خلاف مقدمہ بنے اور آپ کی پارٹی یہ اعلان کر دے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، کسی نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ان کا منہ توڑ دیں گے، بازو توڑ دیں گے، ناکو چنے چبا دیں گے، کسی آئین کو نہیں مانیں گے، کسی آئین کو نہیں مانیں گے، کسی قانون کو نہیں مانیں گے، کسی عدالت کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ عمران خان ہے. سر آپ نے جو ان کے گرفتاری کے نوٹس تھے وہ لینے سے انکار کر دیا. پولیس پہ آپ نے حملے شروع کر دیے. پولیس کو بار بار جانا پڑتا تھا صرف ان کو نوٹس سرو کرنے کے لیے. زمان پارک کے باہر آپ نے خواتین کھڑی کر دی جو سارا دن گالیاں دیتی تھی پولیس افسران کو. کیا مسئلہ تھا؟ آپ کو گرفتار کر لیتے، لے جاتے عدالت میں، آپ ضمانت کروا کے باہر آ جاتے. خان صاحب پہلے لیڈر تو نہیں، خان صاحب پہلے بھی خان صاحب نے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا اتنی دفعہ. سر اتنی دفعہ شاید کبھی نہیں ہوا کہ خان صاحب نے تسلسل کے ساتھ پھر لاہور ہائی کورٹ میں گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں بہت لیڈر گرفتار ہوئے. سر نواز شریف گرفتار ہوئے، کسی نے کہا کہ ہم ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. خان صاحب حکومت سے نکلتے کیا کہتے ہیں؟ سول نافرمانی کی تحریک چلاؤں گا، پاکستان بند کر دوں گا، اس ملک کا پہیہ جام کر دوں گا، کسی کو اسمبلی نہیں رہنے دوں گا، اسمبلیاں توڑ دیں گے، یہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی. اور لوگوں نے پارلیمنٹ کے اوپر گندی گالیاں نکالی. لعنت ایسی پارلیمنٹ کے اوپر جس میں عمران خان وزیر اعظم نہ ہو. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے ملک چل سکتا ہے؟ پھر آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ نکلنے کے بعد آپ نے ایک مسلسل مہم چلائی. آپ نے کہا ہم آرمی چیف نہیں لگنے دیں گے. یعنی آپ نے اپنے وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں چودھری پرویز علی صاحب نے انہیں کہا کہ خدا کے لیے بات چلے جائے. ساری کہانی میرا صرف سوال یہ سب آپ کی باتیں ٹھیک ہے، ایک چارج شیٹ بن گئی، 9 مئی ہوا تھا، اسی وقت پابندی لگاتے. اب ایسا فوری اس وقت ایک سیکنڈ میں ایک منٹ بات تو کرنے دیں. ابھی اس وقت ایسا یار بات تو میں بتا دوں کیا ہوا ہے. میں اس وقت ابھی ایک ہفتے میں ایسا کیا ہوا، ایسا پی ٹی آئی نے کون سا کام کیا ہے کہ آپ کو لگا کہ اب پابندی لگنی ضروری ہے؟ فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے. کیا سمجھ؟ میں بتا دیتا ہوں کیا کیا مجھے سمجھنا نہیں. پی ٹی آئی آفیشل دیکھے عاصم منیر صاحب کی جن عاصم منیر کا تصویر لگا کے ابھی تصویر لگا کے وہ تو پچھلے 4 مہینے سے لگے ہوئے ہیں. اب کب کر رہے ہیں؟ نہیں یہ 4 دن کی دیکھ کے کھیل دیکھے، 5 دن کا پچھلے 5 دن کا پی ٹی آئی آفیشل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ ایک قسم کا کانفیڈنس آ گیا جی سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا ہم آرمی چیف کو ہٹانے کی طرف جائیں گے. بات صرف اتنی. اب ہم آرمی چیف کو ہٹانے کی طرف جائیں گے. یہ کب کہا؟ سوچ ہے یہ پی ٹی آئی کی باتیں ابھی کی ہیں وہ سب انہوں نے پہلے بھی پی ٹی آئی کی سوچ ہے. ایک سیکنڈ اب ہم یہ نہیں کر یہ بات تو سمینا کی ٹھیک ہے. یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو کیمپین ہے آرمی چیف کے حوالے سے، کوئی اب سے تو نہیں ہے، بڑی دیر سے چل رہی ہے. اس کو آپ دیکھیں ذرا پچھلے 4-5 دن مانیٹر کریں اس میں. میں یہ تو کہہ رہی ہوں کہ بھائی ابھی اس وقت کیا ہوا ہے. اس وقت صرف یہ ہوا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو خواجہ آصف نے آج اپنے منہ سے مان لی ہے. جب ان کو یہ نظر آیا کہ عدلیہ سٹینڈ لے رہی ہے اور عدلیہ آگے 8 فروری کا الیکشن کھولے گی، تو ان کو یہ مصیبت پڑ گئی کہ او ہو عدلیہ نے اگر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تو ہمارے تو ساری جو ہمارے فارم، اب مجھے بھی بات کرنے دینا، مجھے بھی اب مجھے بھی
اب مجھے بھی بات کرنے دیں، اب مجھے بھی بات کرنے دیں. سمینا دا تھاٹ پروسیس خراب ہو مجھے جائے پتہ ہے گا. میں کتنی بات چل سکتی ہے، میں بات کر سکتی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. بولے آپ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اصل میں ان کو اس بات سے خوف جب آیا ہے تو تب انہوں نے، اور عدلیہ پہ اس طرح سے جو انہوں نے طریقہ کرنا تھا اٹیک کا وہ تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ انہوں نے پھر اس لیے اس طریقے سے انہیں قابو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان پہ پابندیاں لگاؤ تاکہ انہیں کسی بھی طرح اسمبلی سے ٹوٹل ہی نکالنے کی کوشش کرو. اصل میں ان کو یہ پرابلم ہوا ہے. باقی جو آپ نے جتنی لمبی چارج شیٹ بتائی ہے نا، اس طرح کی لمبی چارج شیٹ اگر یہ بنیادیں ہیں کہ جی ہم نے اس لیے پابندی لگانی ہے تو اس طرح کی ایک چارج شیٹ نون کے خلاف بھی بن سکتی ہے. جنہوں ایک یار بات تو کرنے دیں بھائی، حملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ انہیں بھی روکے نا. اچھا جی آپ بات کرنے دیجیے. انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ہاں جی جو ممبئی اٹیکس ہیں جو وہ ہماری فوج نے کیا، کارگل جو ہے وہ ہم نے چھرا گھونپا، پھر جو آپ کے نواز شریف صاحب نے تقریریں کی جس طرح سے مریم نواز کے سامنے یہ جو دہشت گردی والے نعرے لگے، یہ ساری چیزیں اگر آپ نکالیں اور اگر آپ اٹیک کی بات کریں، سپریم کورٹ پہ اٹیک انہوں نے کیا، نیب کے دفتر پہ انہوں نے اٹیک کیا، اسی طریقے سے اب میں وہی چیزیں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر اتنی لمبی ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنائے تو یہ اور آپ نواز شریف کی بھی تقریریں دیکھ لیں، گجرانوالہ کی بھی تقریریں دیکھ لیں، اگر انہوں نے بھی الزامات لگائے کہ جو افسران ہیں وہ مریم کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں، تو پھر اس کا مطلب ہے فوج اس وقت پی ایم ایل این کے آمنے سامنے تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے آمنے سامنے تھی. میں یہی تو کہہ رہی ہوں. پھر آپ پرابلم پی ٹی آئی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر اگر یہ پرابلم ہے تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم کہیں نا، جو ہر پولیٹیکل پارٹی کے سامنے کھڑی ہے. سمینا یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ جب اس وقت نون لیگ اور فوج آمنے سامنے تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ سمجھایا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. بالکل غلط تھا، یہ کہا تھا نا. تو اب ہم اس نظریے پہ چلنا شروع ہوئے تو آج ہمیں بتایا گیا کہ جناب نہیں، قوم کے باپ کو برا بھلا کہنا ہے. میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں نے یہ ہمیں اس وقت بتایا تھا کہ جی یہ غلط کہہ رہا ہے بندہ، قوم کا باپ نہیں ہوتا، آج وہ خود اس کو باپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے کہنے کے اوپر جو ہے ہر چیز کر رہے ہیں. ابھی جو ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بند گلی میں آ گئے ہیں، جس طرح سے بیچارے کرنے لگے ہیں. آج بھی یہ کہہ رہی ہے. آپ کو پتا ہے شیرر افریدی صاحب سے ایک سوال ہوا تھا ابھی انٹرویو میں، انہوں نے کہا بالکل میں آج بھی بات ناظرین اکرام یہ ویڈیو آپ نے دیکھی سمینا پاشا صاحبہ اور نصر اللہ ملک کے درمیان خوب بحث و تکرار کی. ناظرین پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائے جانے کی بہت جگہ پہ خبریں چل رہی ہیں. حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانا چاہتی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ سمینا پاشا صاحبہ نے بھی بتایا کہ اب جب جوڈیشری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیصلے دے رہی ہے، مطلب انصاف پر فیصلے کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، اور جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نون لیگ کے ہاتھ سے جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اب نون لیگ میں بہت تھرتھلی سی مچی ہوئی ہے کہ جب سیٹیں ہاتھ سے چلی جائیں گی، جو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اور اس کے بعد جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. اس وجہ سے ناظرین نون لیگ بہت جو ہے آج کل گھبرائی ہوئی ہے. مریم نواز کے بیانات بھی آپ دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں وہ بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہیں. صنم جاوید کی رہائی کے بعد بھی بہت گھبرا گئی ہیں. اب ناظرین دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور مجھے دیں اجازت، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.